دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں سے ہم کو آراستہ کیا ہے، پیراستہ کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں مہیا فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث کیا، جس کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک کوششیں کی، بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وارد تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کی جو چیزیں تھیں، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے ان کا خاتمہ فرمایا ہے، ان کو ختم کیا ہے، اور انسانیت کی کامیابی، کامرانی، ترقی اور فلاح و بہبودی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، اللہ رب العالمین کے فرامین کو اپنانے میں ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی اور رسول اللہ کی باتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر بدلاؤ نہیں لاتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر 100% صحیح ہیں، لیکن اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی چناؤ اور انتخاب کا آپشن باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے تعلق سے بھی ہماری ہدایات کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ابتدائے آفرینش سے، پیدائش دنیا اور آخرت کی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ رب العالمین کے یہاں ان مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرما دیا کہ جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث نبوی کی جب بات ہوتی ہے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، وہ حدیث ہوتی ہے۔ لیکن حدیث قدسی اس کے اندر ایک اضافی اور چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم لوگ بھی اپنے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ظلم قیامت کے دن ایسے ظالمین پریشان ہوں گے، ایسے لوگ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ظالمین کو قرآن کی آیات کے اندر بھی ڈرایا اور سمجھایا ہے، اور اس کی وعیدیں ہمارے سامنے مختلف آثار کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہوش میں لانے کے لیے، ہوش ناخن لینے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گوشہ ایسا باقی رہ جاتا ہے کہ ہم ان نصوص کو سننے کے بعد بھی اور ان احکام اور فرامین کے سننے کے بعد بھی، ہمارے سامنے آنے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے۔ ہم رسمی طور پر جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں اور رسمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنے کانوں سے گزارتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہی پرانی روش، وہی پرانا طریقہ، اس کے اندر کہیں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان خاص 4 مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ایام ہیں، دیگر مہینے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اس کے اندر بھی
ہم کو اجازت اور رخصت ہے کہ ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ہم خواب غفلت سے کب بیدار ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی خبریں سنتے ہیں, کہیں کسی کی وفات کی خبر آتی ہے, کسی حادثے کی خبر آتی ہے. موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہے. لیکن ہم کو اللہ رب العالمین نے زمین پر جو ایام یا جو اوقات دیے ہیں اس کی قیمت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں, اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہم کو کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے احکام کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم کو ایسے کام جو ظلم کی نمائندگی کرتے ہوں, ایسے کاموں سے اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے اعزاء اور اقربا کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان خاص ایام میں ہی نہیں بلکہ پورے ایام کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 مہینے کون سے ہیں, وہ 4 مہینے کون سے ہیں, اس کے بارے میں فرما دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ثلاث متوالیات, 3 مہینے ایسے ہیں جو کنٹینیو ہے, لگاتار ہے. سال کا آخری مہینہ ہے, یاد کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہوگی, ذی الحجہ. اس کے بعد پہلا اسلامی مہینہ ہوتا ہے محرم, اور جو ذی القعدہ ہے ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اور اسی طرح سے چوتھا مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان 4 مہینوں کے اندر اپنے اوپر خاص طور پر ظلم نہ کریں. ظلم اللہ رب العالمین کے احکام کے, اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں, جس کی وضاحت 12 ہم نے سنی ہے, ان کے اندر ہم کو رد و بدل کر کے اور اپنی خواہشات کو, اپنی منمانی باتوں کو داخل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے حکموں کو کے حکموں پر کسی اور کے حکموں کو ترجیح دینے سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہے, کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ ہم ظلم نہیں کر رہے. ہمارے ظلم کی انتہا صرف انہی دونوں چیزوں کے ساتھ منحصر نہیں, بلکہ ہمارے تعلقات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ہم داڑھی کے ذریعے سے, عقائد کے ذریعے سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم ان سارے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت میں عاشورہ کے روزے لوگ اس کا استعمال کیا کرتے تھے, روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب عاشورہ کے بعد رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اہل ایمان کو اس میں رخصت دی کہ کوئی چاہے تو عاشورہ کے روزے رکھ سکتا ہے, 10ویں محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہتے ہیں تو لأصومن التاسع, ہم ضرور بضرور 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. اور دوسری روایت سے ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی 11ویں کا بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن افضل جو روزہ ہے وہ 9ویں اور 10ویں کا ہے. اس سلسلے میں عاشورہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی ثبوت اس طرح کا نہیں ملتا ہے جس طرح سے آج امت مسلمہ اس کا شکار ہے. ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں, جو فضیلت ہمارے سامنے رکھی ہیں, جو قدر و قیمت اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں, ہم ان کو اسی معیار پر رکھیں, اسی لمٹ پر باقی رکھیں, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, ہم کھلواڑ کرتے ہیں. ہمارے احباب اس کا کہیں نہ کہیں شکار ہیں. اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی کہ یہ لوگ فرعون کے ظلم سے نجات پانے کی وجہ سے ان لوگوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگلی تعلیم کے ذریعے سے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا تھا. خالف الیہود والنصارہ جو اپنا ہی ایک الگ باب ہے, ایک چیپٹر ہے. ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانے کی کوشش کریں, اور جو چور دروازے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے ان دروازوں سے داخل نہ ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اہل ایمان کو اکسایا اور ابھارا ہے کہ وہ عاشورہ کے روزے رکھیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ہم کو نویں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہود و نصارہ کی بہت ساری چیزوں کے اندر مطابقت کرتے ہیں، ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حلیے اور اپنے لباس کو اور اپنے طرز زندگی کو ان کے طریقے پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو سمجھایا تھا اور بتلایا تھا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہم اپنی روش کو اور اپنے طریقے زندگی کو چاہے ان کی مرضی پر اتار لیں، ان کے جینے کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، تب جا کر کہیں وہ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ ہم سے مطمئن ہو جائیں اور ہم سے خاموش رہیں۔ ہم مصالحت کے نام پر، نئے دور کے نام پر، 21ویں صدی کے نام پر ہم بہت سارے خرافات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے اس چیز کو مشروع کیا تھا، اس کی اہمیت کہیں نہ کہیں مفقود ہوتی نظر آتی ہے، اور اس بنا پر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس مہینے کے اندر ان کو مورد لعن اور طعن اور ان پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی زبان کو ایسے لوگ پلید کرتے ہیں، اپنے آپ کو سینہ کو بھی کر کے اپنے لیے زمین پر اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال کرتے ہیں، اپنے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب کے راستوں کو ہموار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر جو باتیں بتلائی ہیں، جو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بتلایا ہے، ہم کو اللہ کے رسول اللہ کے ان چنندہ صحابہ کرام کو وہ مقام اور مرتبہ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کو، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، صحیح جامع صغیر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظوں کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو یاد کر کے ہم تک ان ساری باتوں کو منتقل فرمایا ہے پوری امانت داری کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے توبہ ہے ایسی آنکھوں کے لیے، ایسے صحابہ کرام کے لیے جن لوگوں نے مجھ کو دیکھا ہے۔ وہ توبہ لمن لم یرنی وآمن بی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور توبہ ہے، خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے، یا جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے توبہ، جن لوگوں نے مجھ کو نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ان کے لیے رضامندی کی سرٹیفکیٹ نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضامندی کو ظاہر کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ عنایت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے سابقین، جو ایمان لانے میں سب سے پہلے جن لوگوں نے سبقت کی تھی ہجرت کرنے والوں میں سے، اور اس کے بعد ان صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے جن لوگوں نے ان اہل ایمان کی مدد کی تھی۔ والانصار، مہاجرین کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے انصار کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان لوگوں کی اتباع کی، ان لوگوں کی باتوں کو مانا اور ان کو فالو کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ تین لسٹ اللہ رب العالمین نے، تین زمروں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے
پہلی اللہ رب العالمین نے پہلی بات جن کا ذکر کیا ہے وہ مہاجرین ہیں. دوسرا اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر کیا ہے وہ انصار ہیں. اور ایسے لوگ تیسرا وہ گروہ ہے جو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے, جو ان کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین نے یہاں معیار بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے. کون لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے رضامندی کا اظہار کیا ہے اور اپنے انعام اور اکرام کا اظہار کیا اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے بارے میں بتلا دیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے تینوں گروہوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر باغات تیار کیے ہیں. جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی نہریں تیار کی ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, عظیم کامیابی ہے, ایسے لوگ کامیاب اور کامرہ ہونے والے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کی منقبت کے اندر, ان کی تعریف میں قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ فتح کے اندر, محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاغلظ فاستوى على سوقه. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئے جو ان کے ساتھ ہیں, والذین معہ, ان کا معاملہ کیسا ہے, ان کی صفت کیا ہے, اشداء علی الکفار. اللہ رب العالمین نے ان کی پہلی کوالٹی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, رسول اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں, ان کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. اور دوسری کوالٹی اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ رحماء بینہم, وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان سے جب ملتے ہیں تو ان کے یہاں رحم کی صفت پائی جاتی ہے, نرمی ہوتی ہے, سختی نہیں ہوتی ہے. زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلمہ ترحم کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ان کی یہاں گالی گلوچ اور سخت الفاظ اور اسی طرح سے پیٹھ پیچھے بھی ان کی زبانوں سے اس طرح کی باتیں نہیں ادا ہوتی ہیں جو کسی بھی ایمان والے کی عزت کو تار تار کرنے والی ہوں. آج ہم کو اپنے آپ کو صحابہ کرام کے اس صفت کے ساتھ مقارنہ کرنے کی ضرورت ہے, کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر جو صفت پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم اپنوں کے ساتھ ہمارے یہاں سختی پائی جاتی ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے یہاں صفت رحم, دوسروں کے یہاں ہمارے دلوں کے اندر خیر خواہی پائی جاتی ہے. ہم اپنے اندر اس جذبے کو ختم پاتے ہیں, مسلوب پاتے ہیں. ہمارے سامنے ہماری دنیاوی منفعت اور دنیاوی لالچ ہمارے سامنے سب سے آگے مقدم ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کی عزت, ان کی عصمت اور ان کی محبت درہم و دینار سے بہت زیادہ تھی. لیکن آج کا معاملہ اس کے برعکس ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتلائی تھی. اگر وہ آج کے اس دور کو دیکھتے تو وہ ہمیں کس طرح کی رہنمائی فرماتے, کس طرح کی بات ہمارے سلسلے میں فرماتے. یہاں پر ہم نے صحابہ کرام کی اس دوسری صفت کو سنا کہ ان کا آپس میں معاملہ یہ تھا کہ وہ رحم کرنے والے تھے, ان کے یہاں یہ صفت پائی جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کی تیسری کوالٹی بتائی کہ تراہم رکعا سجدا, وہ اللہ رب العالمین کو رکوع کرنے والے ہیں, وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سجدہ کرنے والے ہیں. میرے اوپر, آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانا بھاری پڑتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر ایک طرح کی تکلیف محسوس کرتے ہیں, اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان چنندہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا, آپ دیکھیں گے ان کے یہاں کہ وہ اللہ رب العالمین کو رکوع کرنے والے ہیں, وہ اللہ رب العالمین کو سجدے کرنے والے ہیں, وہ نمازوں کا قیام کرنے والے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا سیماہم فی وجوہہم, ان کی نشانی ان کے چہروں کے اوپر عیاں ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے. من اثر السجود, سجدوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر نماز کی نشانی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ,
اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر ان کی مثالوں کو بیان کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے وہ مثلہم فی الانجیل، اللہ رب العالمین نے انجیل کے اندر بھی ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان چنندہ صحابہ کرام کو، جن کو چن کر اللہ رب العالمین نے اپنے چنندہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت دی تھی، اور ان لوگوں نے اپنے سینوں کو ڈھال کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں کو ایک برتن کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو اکٹھا کر دی گئی۔ ان لوگوں نے سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اس وقت ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کو قربان کیا تھا، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی پراپرٹی کو، سب کچھ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تج دیا تھا۔ لیکن آج یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی تھی، آج وہ لوگوں کے لیے مورد طعن اور مورد لعن و طعن کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات کے اندر ان کی فضیلتوں کو اس طرح بتلایا ہوا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ان صحابہ کرام کی فضیلت کو اور ان کے ان صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے شاہد ہیں کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ذاتی اور ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک پودے کے ذریعے سے مثال دے کر فرمایا ہے کہ جس طرح سے ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اس کی شاخیں، اس کے تنے مضبوط ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، وہ خوش ہو جائیں، اور ایسے لوگ جو کافر ہیں، جو ڈس بلیور ہیں، جو ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، وہ ناراض رہیں، وہ پریشان رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا، اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی معافی کا، اور اسی طرح سے اجر عظیم کا، بہت بڑے اجر کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی ایک اور آیت ہے جس کا تعلق جنگ تبوک سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی، اور اس طرح سے ان لوگوں کی جو تنگی کے حالت میں تھے، پریشانی تنگی کے وقت میں تھے، ساعۃ العسرہ میں تھے، اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آخر میں اپنے رؤوف الرحیم ہونے کی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ اصل میں واقعہ اس جنگ تبوک کے وقت کا ہے جو تنگی کا تھا، پریشانی کا تھا، دھوپ سخت تھی، لوگ بہت پریشان تھے، اور اس تنگی کی حالت میں اور اس پریشانی کی حالت میں، سخت دھوپ کی حالت میں یہ لوگ جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں جب پوچھا گیا کہ یہ ساعۃ العسرہ کیا ہے، یہ تنگی کا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ اتنی سخت دھوپ تھی کہ ہمارے پاس سواریاں بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں، لوگ زیادہ تھے، سواری کرنے والے زیادہ تھے لیکن سواری زیادہ نہیں تھی۔ اس وقت دھوپ بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی مسئلہ تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے اونٹنی یا اپنے اونٹ کو ذبح کر دیں تاکہ ہم اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس طرح کی اجازت دیں گے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے پاس جو تھوڑی بڑی چیزیں موجود ہیں ان کو ایک دسترخوان پر جمع کر کے برکت کی دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ مکئی ایک صاحب نے لا کر رکھا، ایک مٹھی کسی نے جو لا کر رکھا، ایک مٹھی کسی نے کھجور لا کر رکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔
صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تنگی کا یہ حال تھا کہ جب جانور ذبح کر دیا جاتا، جانور ذبح کرنے کے بعد ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، تو اس کی پیٹ کے اندر، اس اونٹنی کے پیٹ کے اندر جو غلاظت ہوتی، اس کو نچوڑنے کے بعد، اس کے گوبر کو نچوڑنے کے بعد جو پانی ملتا تھا، اس پانی کو ہم پی کر اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس تنگی کے حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آج ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان کھول کر ان کی عصمت کو تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں اور وہ فضیلتیں احادیث کے اندر جو ان صحابہ کرام کے سلسلے میں وارد ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے، ان کی عصمتوں کو تار کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ان کے ایمان کو ایک معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہوا اور تم نے ان ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح ایمان کو قبول نہیں کیا، اگر تم ان سے روگردانی اختیار کرتے ہو، پلٹ جاتے ہو، صحابہ کرام نے جس طرح سے ایمان کو اپنایا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور اختلاف اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی اور اسی طرح سے ان لوگوں کی جو مومنین کے سبیل، مومنین کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی منمانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور ان سے اختلاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے رسول سے اور ان صحابہ کرام سے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے ہم اسی میں ان کی مدد کرتے ہیں، گناہوں کی طرف ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کے بعد پھر ان کو ہم جہنم کے اندر جلائیں گے، ان کو ڈھکیل دیں گے جہنم کے اندر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی جگہ پر ان لوگوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر ان کے بارے میں کافی ہدایات دی ہیں، کافی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح سے یہ آسمان کے اندر ستارے آسمان کے لیے امین ہے، امانت کی نشانی ہے کہ آسمان جب تک آسمان کے اندر، جب تک یہ آسمان باقی ہے، جب تک ان چاند اس ستاروں کے اندر روشنی باقی ہے، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے آسمان کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے اس آسمان کے اوپر وہ چیز طاری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تمہارے درمیان فتنے نازل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اصحابی امانۃ لامتی، اور یہ میرے صحابہ کرام بھی امانت کی طرح ہے، ایک نشانی کی طرح ہیں میری امت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب یہ میرے صحابہ کرام چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے جن فتنوں کی اور جن آزمائشوں کا ذکر کیا ہے اس امت کے اوپر وہ نازل ہوں گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر کا زمانہ اور بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے زمانے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد آنے والے دور کی طرف۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن مت کرنا، گالی گلوج مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں تھوڑا بھی خرچ کیا ہے، ایک مد کے برابر بھی خرچ کیا ہے،
تو تم اس کے برابر یہ سونے کا پہاڑ خرچ کر دو تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ان کے جو حقوق قرآن کی آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ تمیز اور وہ ادب اور وہ سلیقہ قرآن کی آیت کے اندر سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں ہم کو سمجھایا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ سبق، یہ تمیز، یہ ادب، یہ سلیقہ، یہ معیار اور یہ طریقہ سکھایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے، اور ہمارے ان اخوان کو الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے سلسلے میں کوئی کینہ اور کپٹ واقع نہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ رؤوف اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یحبہم الا مومن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے وہی شخص محبت کر سکتا ہے جو مومن ہے، لیکن جو ان سے بغض کرے گا وہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم احبہ اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ رب العالمین ان سے بغض رکھے گا۔ لیکن آج اس عاشورہ کے واقعات کو، جو تاریخی روایات ہیں جو اس سلسلے میں اپنے آپ میں گنجلد ہیں، کسی روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوتی ہے، کسی روایت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوتی ہے، کسی روایت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوتی ہے، کسی روایت سے یزید کی تائید ہوتی ہے رحمہ اللہ۔ اسی طرح سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ان کی مخالفت میں ہیں، لیکن امت کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو اس سلسلے میں روایات ثابت نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کی روایتوں پر کلام ہے، لیکن امت نے اور ایسے لوگوں نے ان روایات کو انتخاب کیا ہے جس کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تائید حاصل ہوتی ہے، اور صفت رحم اور اسی طرح سے دوسرے صفات جو یزید کی مخالفت میں ہیں اس طرح کی روایتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ہم کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ باتیں جو ان لوگوں کی مخالفت میں ہوں، جو ان کے اوپر لعن اور طعن کرنے والی ہوں، ایسی روایت کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اس لیے امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، جو محرم کے سلسلے میں ہے، رموز و رسومات محرم کے سلسلے میں، کہ اس طرح کی جو مختلف کی روایتیں ہیں جس کے اندر ان لوگوں کے اوپر کلام کیا گیا ہے، ان لوگوں کے سپورٹ میں باتیں کی گئی ہیں، ان روایتوں کو قبول کر لیا گیا۔ لیکن وہ روایتیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتی ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ہم کو یہ سوال اپنے دماغ کے اندر بار بار دہرانا چاہیے کہ کب تک تھامے رہو گے دامن غم ماتم حسین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے اہل بیت سے ایمان رکھنا، محبت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایسے لوگ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا اللہ رب العالمین سے معاوضہ لینے والا ہے۔ لیکن وہ روایتیں جو صاف اور صراحت کے ساتھ ان لوگوں کی سپورٹ میں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو اس بات کا حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں دان اور تار کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ایک شخص کو منتخب کر کے خاص کر کے لعنت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ نوحہ اور ماتم کرنا کسی مسلمان کے شان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین کھجلی والے لباس پہنائے گا، تارکول کا ڈامبر کا لباس پہنائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سخت گرفت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے جو نوحہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ وہ کام جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تربیت یافتہ صحابہ کرام کی عزت اور عصمت پر انگلی اٹھانے کا سبب بن سکتے ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے جو فضائل اور جو حقوق ہے ان کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان کے حقوق کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔